حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ چکن کو ہم ذبح کیسے کرتے ہیں؟ ہم نے کبھی تکبیر پڑھی ہے؟ یہ جو بندہ ذبح کر رہا ہے وہ تکبیر پڑھتا ہے؟ کیا وہ بندہ باوضو ہوتا ہے؟ چکن کو حرام جو ہے نا ہمیں کھلایا جا رہا ہے۔ اور چکن خوراک کیا کھا رہی ہے؟ آلات ہضم کی تمام چیزیں جو جانور کی ہیں، اور جانوروں کے خون سے اور سور کے خون سے وہ چکن کی خوراک بنائی جا رہی ہے۔ گندی بدبو جو آتی ہے وہ اسی چکن کی وجہ سے آتی ہے۔ قریب میں کوئی شخص بیٹھا ہو تو ہم اس کے پاس بھی نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ اس نے چکن کی بنی ہوئی چیزیں کھائی ہوتی ہیں، گندی سمیل جو اس کے قریب سے آتی ہے۔ انڈے کو آپ توے پہ رکھیے، اس کی زردی کا آئل نکالیں، اور جس کمرے میں انڈے کا آئل نکالیں دنیا کی بہترین خوشبو اس پہ اپنا لگائیں، وہ خوشبو غالب نہیں ہوگی، وہ بدبو انڈے غالب ہوگی۔ حدیث میں ہے کہ دیسی مرغی کو بھی اگر ذبح کریں تو اس کو 3 دن گھر میں باندھ کے رکھیں تاکہ وہ گھر کی خوراک کھائے، اس کے بعد آپ اس کو ذبح کیجئے۔ 1.5 ماہ میں مرغی تیار ہو رہی ہے، فارمولین اس میں اندر ڈالا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے بعض جگہوں پہ میں نے یہ دیکھا ہے چکن کو حرام کاٹا جا رہا ہوتا ہے، ٹیپ چل رہی ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تکبیر پڑھی جا رہی ہوتی ہے، اور جو ہے وہ لوگ جو ہے اسے کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ ان چیزوں سے بچیے، آپ چکن کو چھوڑ دیجئے۔ میری درخواست یہ ہاتھ باندھ کے کہ آپ چکن کو چھوڑ دیجئے۔ آپ چکن کو چھوڑیں گے آپ بیماریوں سے بچیں گے۔ چکن کو ہمیں حرام کھلایا جا رہا ہے بغیر تکبیر کے، کوئی نہ وضو ہے اور پہلے میں کہہ چکا ہوں چکن کے اندر بہت ساری بیماریاں ہیں۔ اسی طرح آج کل جو ہے چاول جو ہے وہ پلاسٹک کا، چائنا کا چاول بنایا جا رہا ہے، فش پلاسٹک کی بنائی جا رہی ہے، مٹر پلاسٹک کا بنایا جا رہا ہے، انڈا پلاسٹک کا بنایا جا رہا ہے، اور پلاسٹک کے بنے ہوئے چیزیں جو ہیں وہ ملاوٹ شدہ جو ہے وہ ہم کھاتے ہیں۔ آج یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ چاول جو ہم کھا رہے ہیں وہ پلاسٹک والے ہیں یا اپنا نیچرل ہے۔ اس لیے ملاوٹ شدہ چیزوں سے آپ بچیے، آپ صحیح خوراک کا استعمال کیجیے۔ میرا طریقہ میری نہیں، فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر۔